खवारजियों को दुनिया से खारिज करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। खैबर के इलाके तेरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खूनरेज झड़प में 25 फितना अल खवारिज हलाक। खारजी सरगना अबूजर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल खवारिज और इससे वाबस्ता अफराद को धचका लगा। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म और दहशतगर्दी के खात्मे के अहद का सबूत है। मादरे वतन का दिफा करते हुए 4 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों में शहीद जवान फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। कैप्टन अली कुरैशी शहीद, नायक अब्दुल मजीद, अताउल्लाह सिपाही सलीम, यासिर, बशीर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन की गई। सिपाही सकलैन, जिशान, गुलाम मोहम्मद जाकिर खान शहरियार को फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR का कहना है शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। पिछले चंद दिनों में बड़े अदोनाक वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी से, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। ये तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान को जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेगा। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं, इनके मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर बड़ा फैसला। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ डटा हुआ है। अमन व इस्तेहकाम, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाना जोनाथन लॉली का कहना है अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। आज जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है, तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले बच नहीं सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस है, मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की मुलाकात। आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मिले, अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
بلوچستان کے مسائل SHO کے ذریعے حل کرنے کا بیان ٹھیک نہیں، مولانا فضل الرحمان کی محسن نقوی کے بیان پر تنقید، مشورہ دیا۔ ان مسائل کو سیاسی طور پر حل کرنا ہوگا، طاقت کا استعمال کرتے 20 سال گزر گئے۔ سربراہ JUI نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، PTI سیاسی پارٹی، انہوں نے خود پالیسی بنانی ہے۔ 9 مئی کے بیانیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سوچ لینا چاہیے کہ کم وقت میں ایٹ وٹ ایور پرائز ہم نے ملک میں امن واپس لانا ہے۔ جو پاکستانی دل رکھتا ہے اس کو کل سے بہت تکلیف ہے، اور یہ ہے ہی اتنا افسوسناک واقعہ۔ دوسرے ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ پاکستان کے دوسروں کے پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں، ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر انوسینٹ لوگوں کو ماریں گے۔ تو یہ پورا ہاؤس یونینیمسلی ان کو کنڈیمڈ کرے، ان کی مذمت کرے۔ ماضی میں ڈائیلاگ کے نام پر بہت بڑی غلطی کر چکے، اب دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، آپریشن پر چاہے 1000 ارب خرچ ہوں، امن لایا جائے گا، اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان۔ بلوچستان واقعے کو سیاست کی نظر نہ کرنے کا مطالبہ، نائب وزیر اعظم نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جو کچھ بلوچستان میں ہوا اس پر ہر پاکستانی دکھی ہے، بے گناہ شہریوں کو مارنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ لوگ غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، پاکستانی ریاست آئین اور قانون کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات ہوں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مطالبہ کیا، تمام سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا۔ ماحول بن گیا ہے، وہ نہ بلوچستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا راستہ تشدد کے ذریعے اختیار کیا جائے۔ 20-21 لوگ قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں اس قسم کا انٹیلیجنس فیلور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو کچھ بلوچستان میں ہوا وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، اتنی دیر قتل عام ہوا کسی کو معلوم نہ ہوا۔ بلوچستان میں جو ماحول بن گیا وہ صوبے کے حق میں ہے نہ پاکستان کے، قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے سوال اٹھایا۔ وزیر داخلہ بتائیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، ایسے حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کہتی ہیں پاکستان دہشت گردی کے خلاف تنہا کھڑا تھا، آج پھر وہی حالات ہے۔ ANP کے صدر ایمل ولی خان نے کہا بتایا جائے کہ ضابطے کے تحت 40,000 دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کارکردگی کا اعتراف چینی فوج کے سربراہ کو نشان امتیاز ملٹری عطا کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے جنرل لیا چاؤمنگ کو نشان امتیاز سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مہنگائی اور ناجائز ٹیکسوں کے خلاف آج تاجروں کی ہڑتال، مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، ایمل ولی خان، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے بھی حمایت کر دی۔ جماعت اسلامی کی بھی آج ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال، تاجر رہنما بھی شریک ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں کہ وکلاء، طلباء اور سماجی شخصیات ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیشل افراد کے لیے ہمت کارڈ کا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ پنجاب میں اسپیشل افراد کو 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے۔ بینک آف پنجاب 65,000 اسپیشل افراد کو ATM کارڈ جاری کرے گا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بینک آف پنجاب کے درمیان MOU پر دستخط ہو گئے۔
اسلام آباد میں بلدیاتی انتخاب پھر رک گئے، سینٹ میں الیکشن ایکٹ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کی مخالفت خوب ہنگامہ آرائی کی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی منظوری کے بعد اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ قانون بن جائے گا۔ ملک بھر میں آج اور کل طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، بارشوں کا نیا سلسلہ 31 اگست تک ملک کے مختلف شہروں میں برسے گا۔ بیشتر علاقوں میں تیز ہوا اور کہیں کہیں آندھی چلنے اور موسلادھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں میں مغربی ہوائیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں مزید مونسون بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، ساہیوال اور گجرات میں بارشیں متوقع ہیں، جبکہ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژن میں موسلادھار بارش اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کو 30 اگست تک سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، لاہور شہر اور گرد و نواح میں بارش، موسم خوشگوار، پنجاب میں بھی بادلوں کا طوفانی اسپیل، ملتان میں 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 2 گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور، بہاولپور، خوشاب اور دیگر شہروں میں بادل خوب برسے، پنڈ دادن خان اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بادلوں کی اننگز جاری، تھرپار کر بے طوفانی ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے۔ دریائے سندھ میں سہون کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے میں 50 دیہات ڈوب گئے، شہروں سے زمینی رابطہ منقطع، 3,25,000 کیوسک پانی کا ریلا کوٹری بیراج کی جانب بڑھنے لگا۔ پنجاب کو غداگری سے پاک کرنے کے لیے حکومت کا اہم اقدام، غداگری کرنا اور کرانا قابل ضمانت جرم قرار، بھکاری گینگ لیڈر کو 8 سال تک سزا اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے صوبائی کابینہ کو آرڈیننس میں ترمیم کی سفارشات بھجوا دی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے لاہور میں مزید 5 تحصیلوں کی منظوری دے دی۔ لاہور میں 10 تحصیلوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری، شہر میں علامہ اقبال، تحصیل راوی، تحصیل واگا، تحصیل نشتر اور تحصیل صدر بنائی گئی ہے۔